بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ عاشورہ کے دن آتے ہیں تو مجھے اپنے مرحوم دوست فاروق گیلانی کی یاد آتی ہے۔ کوئی 45 برس ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ چوڑے کر کے پھیلا دیے گئے ہیں اور ان پر یزیدی لشکر کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ سید جواد نقوی کہتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں ہمارے تصورات سطحی ہیں۔ یزید سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جناب امام حسین کو شہید کیا اور خاندان رسول کی توہین و تحقیر کرنے کی کوشش کی، انہیں زج کیا، انہیں اذیتیں دیں، اور ایسی اذیت کہ جس کے لیے لفظ کم پڑتے ہیں۔ لیکن جناب امام حسین کا اختلاف تو یہ نہیں تھا، وہ تو شہادت سے پہلے ان کا اختلاف تھا۔ اور کس بات پہ تھا؟ اس لیے کہ وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، حکمران تھا، منمانی کرتا تھا، اور اس کی اپنی شاعری اس پہ گواہ ہے، واقعات گواہ ہیں۔ اور تنہا کربلا ہی کا سانحہ تو نہیں ہے، واقعہ ہررا ہے جب یزید کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور 3 دن کے لیے اسے مباح قرار دے دیا گیا۔ مدینہ حرم ہے، جس طرح مکہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے، اس میں فوج داخل نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں کی فوج کو تو داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 3 دن کے لیے مباح قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ظلم جائز ہے، اور اس ظلم کی تفصیل بیان کرنے کی ہمت مجھ میں تو نہیں ہے جو مدینہ منورہ میں ہوا۔ پھر مکہ پر حملہ کیا، جناب عبداللہ بن زبیر نے جہاں بغاوت کر دی تھی، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریویل کر جائیں گے اور یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ان کی لاش لٹکائی گئی۔ دور جاہلیت کا سسماں تھا۔ سوال بہت نازک ہے اور ایسا ہے کہ بہت جبینوں پہ بل پڑیں گے اور تحلیل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ کفر کے فتوے لگیں گے اور لگتے ہی چلے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یزید کو تخت اقتدار پہ کس نے متمکن کیا تھا اور کیسے متمکن کیا تھا؟ سید ابو العلا مودودی نے اس موضوع پر لکھا، خلافت و ملوکیت کے موضوع پر، اور اتنی احتیاط برتی کہ اس سے زیادہ احتیاط ممکن ہی نہیں ہے، مگر ان پر بھی لعن طعن کی گئی، اور ایسے سخت لہجے میں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی، اسے نفرت اور حقارت اور کفر کے فتووں کا نشانہ بنایا گیا۔ یزید کی بیعت کس طرح ہوئی تھی؟ سب جانتے ہیں کہ جس کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عملی انحراف دراصل فکری اور ذہنی انحراف سے پیدا ہوتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ امیر معاویہ کا موازنہ کیا جاتا ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی کا موازنہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب ابوبکر صدیق اور جناب عثمان غنی کے ساتھ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ ان کا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر معاویہ نے جناب عثمان کے قتل کا بدلے کو ایشو بنایا تھا، اس کے قصاص کو ایشو بنایا تھا، لیکن جب وہ تخت اقتدار پہ یعنی مستحکم ہو گئے، جناب حسن نے امت کے اتحاد کے لیے اقتدار سے دستبرداری قبول کر لی، حالانکہ ان کا لشکر امیر معاویہ کے لشکر سے زیادہ طاقتور تھا، اور ان کے لوگوں میں ظاہر ہے کہ موٹیویشن زیادہ تھی، تو انہوں نے تو امت کی خاطر صلح کر لی۔ تو پھر جناب عثمان کا بدلہ کیوں نہ لیا گیا، قصاص کیوں نہ لیا گیا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن اس نقطے کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ اصل انحراف فکری ہوتا ہے۔ جب خلافت کی جگہ جب ملوکیت نے لے لی تو امت کے زوال کا آغاز ہوا۔ یورپ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے 1000 برس تک تو مسلمانوں کی برتری قائم رہی، لیکن آخر کار اس کے نتائج پیدا ہوئے۔ پھر کوئی لگ بھگ 400 سال پہلے
یہ فتنہ ایران میں اس طرح اٹھا اور اس کے بر صغیر پہ ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی کہ جو کسی طرح پاٹنے میں نہیں آتی ہے۔ امت گروہوں میں بٹ گئی۔ بر صغیر میں کم لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط روا رکھی اور ان تعصبات سے اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں اکابر کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ مثالی کردار جناب قائد اعظم کا ہے اور اقبال کا ہے۔ آپ اقبال کا پورا کلام پڑھ جائیے، کہیں تعصب کا شائبہ تک نہیں ملے گا۔ اور جناب قائد اعظم کا طریق یہ تھا کہ جب BBC کے نامہ نگار نے ان سے پوچھا کہ آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس مکتب فکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے تعلق تھا۔ باقی تو اکثر کا حال یہ ہے کہ اگر برملا نہیں تو مجلسوں میں ضرور غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے دل چھلنی ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تجزیے کی دنیا میں، علم کی دنیا میں روح رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ آج بھی ہر سال کی طرح آج بھی لوگوں نے اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی اور دونوں طرف سے کوشش کی۔ جواد نقوی جیسے لوگ غنیمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ آپ فلاں فلاں غلطیوں کے مرتکب ہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی کہ آپ کو اصحاب رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے مکاتب فکر کو یاد دلایا کہ اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا وصیت کی تھی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب دو بالکل ان پڑھ آدمی، بالکل گئے گزرے لوگ، جنہیں کوئی نہ تاریخ سے واسطہ ہے، نہ کوئی عربی زبان سے آشنا ہے، نہ قرآن کریم پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، ان موضوعات پہ بحث کرتے ہیں، اور بحث کرتے کرتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، دلیل کسی کے پاس ہوتی نہیں، نفرت اور تعصب ہوتا ہے، اور نفرت اور تعصب میں کیا تجزیہ ہو سکتا ہے؟ جواد نقوی ٹھیک کہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو ایک اور بھی نقطہ وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید سے تو ہمیں نفرت ہے، مگر یزید کی پیروی کرنے والوں سے کیوں نہیں؟ کہا جاتا ہے، ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ حسین ہے اور یزید تھا، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ حسین تو تھے ہی اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن یزید کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ یزید کے پیروکار وہ ہیں جو ظلم کو روا رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے مسلمانوں میں جنہوں نے خلافت یزید و معاویہ جیسی کتابیں لکھی، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ایک ایسے صاحبزادے کو دیکھا جائے جو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا خوف کرو یار، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن خدا، یہ تو زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ارشاد یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی آواز بھی ان کی آواز سے اونچی کی تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تو اہل بیت کے بارے میں بھی اسی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ان سے بغض و عناد رکھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کشادہ دلی اور عالی ظرفی اور رواداری، یہ مسلمانوں کا مزاج تھا، اسی کی انہیں تلقین کی گئی۔ لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کیں اور ان میں سے ہر گستاخ کو معاف کر دیا گیا۔ یہی نہیں، جو خلافات ہے وہ اس وقت جب وہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا
فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور انہیں ٹوکتے تھے اور وہ ان کی بات سنتے تھے۔ مسئلے کا حل نفرت کا فروغ نہیں ہے، مسئلے کا حل گفتگو ہے، مکالمہ ہے۔ میں نے ایک عالم دین سے ایک اسکالر سے پوچھا، جن کے پاس کثرت سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں، کہ آپ کے پاس ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں تو آپ انہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نرمی اور محبت سے انہیں سمجھاتا ہوں۔ مثلا میں جو میرے اسنا عشری دوست ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رویوں میں تبدیل، رفتہ رفتہ رویے تبدیل ہونے لگتے ہیں، لہجوں میں نرمی آ جاتی ہے، لوگ غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ نفرت اور تعصب کو ہوا دینے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سوال ہے، حسین کیا صرف ایک خاص مکتبہ فکر کے تھے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب تو یہی ہوگا کہ وہ تو سب کے تھے، اور جناب حسین ہی کا کیا؟ کئی سو برس تک معاملہ یہ تھا کہ اس اختلاف کی نوعیت علمی تھی، تلخی بھی آ جاتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں۔ جناب امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کے بارے میں کے بارے میں ارشاد کرتے تھے، اور یہ سنی مورخ کہتے ہیں کہ میں نے ان جیسا نہ کوئی زاہد دیکھا، نہ ان جیسا کوئی عالم دیکھا۔ اور ان دو صفات کے سوا اور کون سی صفت ہے جو کسی شخص کو ممتاز کر سکتی ہے اور جس کا کسی سے جس کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ کچھ بکھرے ہوئے خیالات تھے۔ دیکھیے، قائد اعظم ہی کی روش درست تھی، اقبال ہی کی روش درست تھی۔ ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مذہب جب در حقیقت موجود ہوتا ہے تو مذہبی طبقے کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور جب مذہبی طبقہ وجود میں آتا ہے تو دینی اقدار تحلیل ہونے لگتی ہیں۔ علم کا ماخذ دینی معاملات میں قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور احادیث رسول ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اہل علم کا طریق ہے۔ اس طریق کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، اسے کاروبار بنا لیا، اور نفرت اور تعصب کے فروغ کا ذریعہ بنا لیا۔ کوئی یہ بتائے کہ نفرت اور تعصب کے فروغ سے کسی قوم کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ایک علمی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور دوسرے کی بات تحمل سے سننی چاہیے، اور ضرورت پڑے تو نرمی اور تحمل سے اسے سمجھانا چاہیے۔ یعنی یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مسلمان رفیق ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا فرعون کے پاس تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اسے نرمی سے سمجھانا، احسن طریق سے اس کے ساتھ اس کے بحث کرنا۔ فرعون کے ساتھ تو بحث بطریق احسن کی جائے گی اور اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو۔